السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک صاحب نے اعتکاف کے فضائل و مسائل کے متعلق پوچھا ہے۔ اعتکاف کی کتنی قسمیں ہوتی ہیں اور اعتکاف کہاں کیا جاتا ہے، عورتیں اعتکاف کہاں کریں، اعتکاف میں کن کن چیزوں سے منع کیا گیا ہے، اعتکاف میں کن کن چیزوں کی اجازت ہے، اس کے متعلق چند سوالات کیے گئے ہیں۔ تو سب سے پہلے آپ یہ جان لیجئے کہ اعتکاف ہوتا کیا ہے۔ اعتکاف دراصل ثواب کی نیت سے مسجد میں ٹھہرنے کو کہا جاتا ہے۔ مطلقاً جو اعتکاف کی تعریف ہے وہ یہی ہے کہ ثواب کی نیت سے آپ مسجد میں ٹھہریں، اور پھر اعتکاف میں آپ دنیاوی مشاغل چھوڑ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کے در سے لو لگا لیں، یعنی اس کے گھر سے لو لگا لیں اور وہاں پر جم کے بیٹھ جائیں کہ یا اللہ اب میں ہوں اور تو ہے، دنیا کی کوئی بھی زیب و زینت میرے پاس نہیں ہے، اور اب میں یہاں سے اپنے مطالبات پورے کر کے ہی اٹھوں گا۔ تو اعتکاف روحانیت پیدا کرتا ہے، اس کے اندر آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اتنے قریب ہو جاتے ہیں کہ اس کے علاوہ اور کوئی ایسا طریقہ نہیں ہے کہ جس کے ذریعے سے آپ اپنی روحانیت کو مزید بہتر سے بہتر بنا سکیں۔ تو اسی وجہ سے آپ پوری توجہ کے ساتھ عبادت میں مشغول ہوتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ ایک خاص تعلق قائم کرتے ہیں، اور تمام عبادتوں سے بڑھ کر ایک مخصوص عبادت آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کے گھر کے اندر بیٹھ کے کرتے ہیں۔ تو اسی وجہ سے اعتکاف کی بہت زیادہ فضیلت آئی ہے اور اس کو کرنے پہ بھی زور دیا گیا ہے۔ اب اعتکاف کی بیسیکلی 3 قسمیں ہیں۔ ایک مسنون اعتکاف ہوتا ہے، یعنی سنت اعتکاف، اور یہ اعتکاف رمضان کے آخری عشرے کا اعتکاف ہوتا ہے، اور اس کا حکم یہ ہے کہ یہ سنت علی الکفایہ ہے، یعنی محلے میں اگر کوئی ایک شخص بھی اعتکاف کر لے تو سب کے ذمے سے ساقط ہو جائے گا، اور اگر کوئی بھی نہیں کرتا اعتکاف تو پھر سب ترک سنت کی وجہ سے گناہ گار ہوں گے۔ اور اس کا وقت جو ہے وہ رمضان المبارک کی 20 تاریخ کو سورج غروب ہونے سے کچھ پہلے آپ مسجد میں آ جائیں اور اعتکاف کی نیت کر لیں۔ اس وقت سے یہ شروع ہو جائے گا اور عید کا چاند نظر آنے تک یہ جاری رہتا ہے، اور اس اعتکاف کے ذریعے سے آپ اللہ تبارک و تعالیٰ سے مزید تقرب حاصل کرتے ہیں، اس کے قریب ہوتے ہیں، اور سب سے بڑی بات کہ شب قدر کی عبادت آپ کو حاصل ہو جاتی ہے۔ اور شب قدر کے اندر عبادت کرنا، جس کے متعلق اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ 1000 مہینوں یعنی تقریباً 83 سال کی عبادت سے بھی زیادہ بہتر ہے۔ تو 2 ہجری میں روزوں کی فرضیت کے بعد سے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنی آخری ایام تک مکمل ہمیشہ رمضان المبارک میں اعتکاف فرماتے رہے ہیں، اور اسی کو سنت اعتکاف کہا جاتا ہے۔ دوسرا جو اعتکاف ہے اس کو واجب اعتکاف کہا جاتا ہے، اور یہ اعتکاف نظر ماننے کی وجہ سے لازم آتا ہے۔ مثلاً کوئی شخص کہے کہ اگر میرا فلاں کام ہو گیا تو میں اتنے دن کا اعتکاف کروں گا، تو اسے واجب اعتکاف کہتے ہیں۔ تو نظر کے لیے روزے کے ساتھ کم از کم 1 دن کا اعتکاف ضروری ہوتا ہے۔ اعتکاف کے لیے روزہ ضروری ہے۔ اور تیسرا جو اعتکاف ہے، اس کی جو قسم ہے وہ ہے مستحب اعتکاف، اور اس کی کوئی بھی لمٹ نہیں ہے، کم از کم لمٹ اس کی 1 لمحہ آپ سمجھ لیں۔ جب بھی آدمی مسجد میں داخل ہو تو اعتکاف کی نیت کر لے، نفل اعتکاف کی نیت کر لے کہ جب تک وہ مسجد میں رہے گا تو اسے دیگر عبادات کے ساتھ ساتھ نفلی اعتکاف کا ثواب بھی ملتا رہے گا۔ اس کے لیے بھی سمپل نیت کر لیں کہ میں نفل اعتکاف کی نیت کرتا ہوں، نویت سنت الاعتکاف،
تو جب تک وہ مسجد میں رہے گا اس کے لیے کھانا پینا سونا اور دیگر امور اس کے لیے جائز ہو جائیں گے۔ اور مسنون جو اعتکاف ہے، سنت جو اعتکاف ہے، اس کے متعلق احادیث مبارکہ کے اندر کافی احکامات وارد ہوئے ہیں، اس کے فضائل وارد ہوئے ہیں۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کے پہلے عشرے میں اعتکاف فرمایا اور پھر دوسرے عشرے میں بھی اعتکاف فرمایا، اور پھر خیمے سے جس خیمے میں آپ اعتکاف فرما رہے تھے اس سے آپ نے سر باہر نکال کر ارشاد فرمایا کہ میں نے پہلے عشرے کا اعتکاف کیا کہ تاکہ میں اس میں شب قدر کو حاصل کروں، پھر اسی شب قدر کو حاصل کرنے کے لیے میں نے دوسرے عشرے کا اعتکاف کیا، پھر مجھے کسی فرشتے نے بتایا کہ وہ رات آخری عشرے میں ہے، لہٰذا جو لوگ میرے ساتھ اعتکاف کر رہے ہیں وہ آخری عشرے کا بھی اعتکاف کریں۔ یہ بخاری اور مسلم دونوں کے اندر یہ حدیث مبارکہ موجود ہے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ آخری عشرے کے اندر ہمیں اعتکاف کرنا چاہیے کہ اس میں شب قدر بھی ہمیں حاصل ہو جاتی ہے۔ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے آخری عشرے میں اعتکاف فرماتے تھے اور وفات تک آپ کا یہی معمول رہا، اور وفات کے بعد پھر آپ کی ازواج مطہرات اہتمام فرمایا کرتی تھی اعتکاف کا۔ یہ حدیث بھی بخاری شریف کے اندر موجود ہے اور مسلم شریف کے اندر بھی یہ حدیث موجود ہے۔ تو اب اس کے مسائل بھی کافی زیادہ ہیں۔ چیدہ مسائل اس کے یہ ہیں کہ معتکف کو بلا ضرورت شرعی اور بلا ضرورت طبعی اعتکاف والی مسجد سے باہر نکلنا جائز نہیں ہے، جب تک کوئی شرعی عذر یا طبعی عذر لاحق نہ ہو جائے اس وقت تک وہ مسجد سے باہر نہ نکلے اور وہیں پر بیٹھا رہے اور اپنے مالک کے سامنے گریہ وزاری کرتا رہے اور اپنی بخشش کا سوالی بنتا رہے۔ اسی طرح معتکف کے متعلقین میں سے کوئی اگر سخت بیمار ہو جائے یا کسی کی وفات ہو جائے یا کوئی بڑا حادثہ ہو جائے یا معتکف خود سخت بیمار ہو جائے یا اس کی جان و مال کو خطرہ لاحق ہو جائے تو اس صورت میں معتکف مسجد سے جب نکلے گا تو اس کا اعتکاف ٹوٹ جائے گا، لیکن ایسی مجبوری میں جب وہ نکلے گا تو اسے گناہ نہیں ہوگا، اور جب وہ بعد میں اس کی قضا کرے گا تو انشاءاللہ اس کو ثواب بھی ملے گا۔ باقی اس کے اور بھی کافی زیادہ مسائل ہیں جن کو جاننے کے لیے آپ کتب فقہ کا مطالعہ کریں، اور اعتکاف کے اندر بیٹھ کے خاص کر موبائل کو اپنے سے بالکل دور رکھیں۔ موبائل میں ویڈیو گیم، ویڈیو کال، ویڈیو چاٹس اور اسی طرح ویڈیو دیکھنا، یہ سب چیزیں اعتکاف کی روحانیت کو ختم کر دیتی ہیں۔ اعتکاف کا ایک جو مزہ ہوتا ہے، اس کے اندر جو لذت ہوتی ہے، وہ ان چیزوں سے ختم ہو جاتی ہے۔ اگرچہ اگر آپ نے ان چیزوں کا استعمال کیا اعتکاف تو آپ کا ہو جائے گا، لیکن اعتکاف کا مقصد حاصل نہیں ہوگا۔ ہم نے دیکھا ہے کہ لوگ اعتکاف میں بیٹھ کے گپے مار رہے ہوتے ہیں، موبائل یوز کر رہے ہوتے ہیں، اپنے دوستوں کو ساتھ بٹھا کے بیٹھک لگائی ہوتی ہے، تو ان سب چیزوں کا نام اعتکاف نہیں ہے۔ اعتکاف نام ہے اپنے مالک سے نزدیک ہونے کا، اپنے مالک کے ساتھ لو لگانے کا، اپنی روحانیت کو مضبوط کرنے کا۔ تو جب آپ ان مقاصد کو لے کر مسجد کے اندر بیٹھیں گے تو آپ کو پھر اعتکاف کی لذت بھی نصیب ہوگی۔ اور باقی جو عورتیں ہیں، عورتوں کو چاہیے کہ وہ اپنے گھر کے اندر اس مخصوص جگہ میں اعتکاف کریں کہ جہاں وہ دیگر دنوں میں اپنی نماز ادا کرتی ہیں، اسے مسجد بیت کہتے ہیں۔ عورت کو چاہیے کہ گھر کے اندر ایک مخصوص اپنی جگہ بنا لے اور اسی جگہ میں وہ اعتکاف کرے۔ اس کے علاوہ اگر کسی اور جگہ پر وہ اعتکاف میں بیٹھے گی تو اس کا اعتکاف نہیں ہوگا۔ جہاں اعتکاف بیٹھنا ہے اس سے پہلے اس جگہ کو مسجد بیت بنانا ضروری ہوتا ہے، اور عورتوں کو بھی چاہیے کہ مسجد بیت میں بیٹھ کر
صرف اور صرف کتاب اللہ کی تلاوت کریں، ذکر و اذکار کریں، عبادات و ریاضات میں مشغول ہوں اور اپنے گھر والوں سے بالکل لا تعلق ہو جائیں، پوری دنیا کے مشاغل سے لا تعلق ہو جائیں، اور آپ کو اگر کوئی بیماری وغیرہ ہے، کوئی حدث اکبر ہے، تو اس سے بھی بالکل صاف پاکیزہ ہو جائیں اور صاف ستھرے کپڑے پہن کر اپنے مالک کو راضی کرنے میں مشغول ہو جائیں، اور گھر کے جو دیگر کام کاج ہیں ان سے بھی بچتے رہیں۔ اگرچہ مسجد بیت کے اندر بیٹھ کر آپ کام کاج کر سکتی ہیں، لیکن اس سے اعتکاف کی لذت اور اس کا سکون ختم ہو جائے گا۔ ان سب چیزوں کے لیے آپ پہلے ہی ترکیب بنا لیں اپنے گھر والوں کے ذریعے سے کہ اعتکاف کے دوران مجھے ڈسٹرب نہ کیا جائے۔ انشاءاللہ پھر آپ کو اس کی لذت اور اس کی روحانیت بھی نصیب ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اس پاکیزہ عبادت کو اچھے انداز کے ساتھ بجا لانے کی توفیق نصیب فرمائے۔